اور دیوار یوں شگافتہ ہو جائے، پھر مل جائے اور پھر شگافتہ ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہے شگافتہ ہوتے ہوئے دیوار کو؟ وہ اکیلی شگافتہ نہیں ہوتی ہے، وہ جو چاروں دیوار ہیں وہ جگہ دیتے ہیں تو ایک دیوار شگافتہ ہوتی ہے. تو یہ فاطمہ بنت اسد کے لیے صرف ایک دیوار نہیں ہلی ہے، چاروں ہلی ہے. اکثر بات ہے جو محمد والے یعنی علی کی ولادت کا پہلا معجزہ ہی یہ ہے کہ کعبے کو کعبہ رکھا. اکثر بات ہے جو محمد والے پہلا معجزہ ہی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جناب موسیٰ گود میں فرعون کے، اور فرعون خداوند عالم کے خلاف باتیں کر رہا ہے. اور ایک تماچا رسید کیا. بچے کا تماشا آپ کھا چکے ہیں نا؟ کھایا نہیں کھایا ہے؟ کتنا اچھا لگتا ہے جب بچہ آپ کے منہ پہ مارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، تو اچھا لگتا ہے. لیکن موسیٰ کا جو تماچا لگا تو اس کے ہوش اڑ گئے. اب آسیہ کہہ بھی نہیں ارے بچہ ہے، کہا نہیں نہیں تماچا بچوں والا نہیں ہے. ایک سلوات میں بچے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا بناتا ہے اس کے ہاتھوں میں یہ صفت پیدا کرتا ہے کہ ہاتھوں ہی سے پہچان لیا جاتا ہے. تو یہ جناب موسیٰ ہے اور وہ ید اللہ ہے. فرعون نے یہاں پہچانا، ابو جہل نے وہاں پہچانا. ایک سلوات ہے یہ محمد والے محمد. بس اذان گرامی تماشا لگتی ہے. کہا کہ نہیں نہیں یہ معمولی بچہ نہیں ہے، شاید وہی بچہ ہے جو میری سلطنت ختم کر دے گا. تو بڑی مشکل سے جناب آسیہ نے اس کو راضی کیا، چلو امتحان لے لیتے. امتحان کیسے لے کہ دو چیزیں رکھی گئیں. ایک میں جو ہے وہ آگ کے شعلے، ایک میں جو ہے وہ لال رکھے گئے. دونوں لال ہیں مگر ایک میں ٹھنڈک ہے ایک میں گرمی ہے. تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ وہ بچہ نہیں ہوگا تو آگ اٹھا لے گا، اور اگر یہ وہی بچہ ہے تو یہ لال اٹھا لے گا. یہ اس نے طے کر لیا تھا. اب موسیٰ پیغمبر بننے والے ہیں اور نبی پیدا ہوئے ہیں، معصوم پیدا ہوئے ہیں. اب ان کا ہاتھ جائے گا تو آگ کی طرف تو جائے گا نہیں، یہ لال کی طرف گیا. تو جبرائیل کو خدا نے حکم دیا کہ وہاں سے ہٹا کر آگ پہ رکھ. تو وہاں سے ہٹایا، آگ پہ رکھا. آگ کا شعلہ انہوں نے لیا، منہ میں رکھا. ہاتھ بھی جلا، منہ بھی جلا. تو ہاتھ میں خدا نے ید بیضہ دیا کہ جب ہاتھ کھولتے تھے تو نور نکلتا تھا. زبان میں لکنت ہوئی تو کلیم اللہ بنا دیا. ایک سلوات ہے جو محمد والے محمد. اب جب جانے لگے تو انہوں نے یہی جملہ کہا، رب اشرح لی صدری، پالنے والے میری سینے کو کشادہ کر دیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دیں. وحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دیں. اور جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دے اور میرا وزیر بنا دے، اس لیے کہ یہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے. تو خداوند عالم نے بھیج دیا. وہاں جب پہنچے ہیں تو اس سے مقابلہ فرعون سے، اور فرعون نے کہا کہ تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو کہا کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم رب نہیں ہو، رب زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اب وہ پلٹ کر ان سے کہتا ہے، مصر والوں سے، کیا مصر میرا نہیں ہے؟ کیا اس کی نہریں میری نہیں ہیں؟ کیا میں تمہیں کھانا نہیں دیتا ہوں، پانی نہیں دیتا ہوں؟ اور رب ہوتا کس لیے؟
لہذا میں تمہارا رب ہوں. اب مصر والے خاموش ہیں. تو ربوبیت کا جھگڑا چل رہا ہے یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے اگر تمہارا رب یہ پروردگار ہے تو فما بال القرون، تو تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا رب کون ہے؟ تو خدا جناب موسیٰ نے کہا کہ ان کا بھی حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، محفوظ کتاب میں. تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد جناب موسیٰ سے اس نے پلٹ کر یہ جملہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو اب اس نے مصر والوں کی حالت بدلتے ہوئے جب دیکھا تو اب بدلا انداز، پیترا بدلا کہتے ہیں نا آپ لوگ، دیکھیں پیترا بدلا. کہا موسیٰ تم اپنے سحر کے ذریعے سے ہمیں اپنے وطن سے نکالنے کے لیے آئے ہو. جادو تھا ہی نہیں موسیٰ کے پاس، لیکن زبان چونکہ چل رہی تھی لہذا وہ جملہ کہہ رہا ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں، کہا میں اس سے بہتر جادو لے کے آؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے مقابلہ کر لیں. تو مقابلہ شروع ہوا جادو میں، اور وہ اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جادوگر ہیں سب کے سب جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد اپنا جادو دکھائیں. جو لوگ جمع ہو گئے انہوں نے لا کر اپنی رسیاں ڈالیں، اور اسی وقت جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے کہا موسیٰ اپنا عصا ڈال دو. عصا موسیٰ نے ڈالا اور عصا نے پوری کی پوری رسیاں نگل لی، اور نگلنے کے بعد فرعون کی طرف چلا. اب فرعون نے موسیٰ سے مدد مانگی، اور خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ لو اٹھا لو اپنا عصا. اب اٹھاتے کیسے؟ وہ عصا تھا اب تو نہیں ہے، اب تو اتنی رسیاں نگل کے آ رہا ہے. کہا موسیٰ اٹھا لو اور ڈرو نہیں. میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. یہ جملہ قرآن مجید کے جملے ہیں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہیں ڈرتے. تو بڑی مشکل سے اپنا کپڑے میں ڈال کے دامن میں انہوں نے عصا کو اٹھایا ڈرتے ڈرتے. بس یہی فرق ہے موسیٰ کی جوانی میں اور علی کی بچپنے میں، کہ انہوں نے تو ڈرتے ڈرتے اژدہا کو اٹھایا جو ان کے سامنے عصا تھا، اور یہاں حقیقی اژدہا آیا تھا، علی نے انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب جب نگل لیا تو فوراً وہ سب کے سب جتنے جادوگر تھے سجدے میں گر پڑے، اور ان جملہ کہا سنیے گا، آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وحدانیت کی شہادت دینی ہوتی ہے تو رسالت کے ساتھ خلافت کو رکھا جاتا ہے تاکہ الوہیت اور وحدت خدا کی شہادت پوری ہو جائے. وہاں پر ان جادوگروں نے یہ کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں آمنا برب محمد و علی. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو یہاں پہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اب چونکہ یہاں پہ اس سے گزارش بھی ہے، امام رضا علیہ السلام کا دور ہے، اور مامون رشید کے دربار میں جادوگر بھی ہیں، ہندی طبیب بھی ہیں، سب کچھ ہیں. کہ ایک مرتبہ دعوت کی اور امام کے ہاتھ میں لقمہ تھا. یہ جادوگر نے جو ہے وہ اپنا جادو پھینکا. امام پہ جادو اثر نہیں کرتا ہے، یہ جادو اس کا لقمے پہ اثر کر رہا ہے. تو لقمہ جو ہے گر گیا امام کے ہاتھ سے. امام نے اس کی طرف دیکھا، خاموش، کہ شاید ایک مرتبہ میں سمجھ جائیں. پھر دوسری مرتبہ پھر اس نہیں سمجھا. پھر امام نے
ذرا اپنی آنکھوں سے اس طرح سے دیکھا کہ آپ سمجھ جائیں. 3 مرتبہ سمجھایا امام نے. جب نہیں سمجھا تو بس قالین کے اوپر ایک شعر تو بس اتنا کہا مولانا. کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کا کام تمام کر دیں؟ کیا دیکھ رہا ہے اس کا کام تمام کر دیں. یہ جملہ جب امام نے کہا ہے تو وہ قالین کا شعر یعنی تصویر تھی. تصویر کو جسم ملا اور وہ دہاڑتا ہوا چلا اور اس نے جادوگر کو نگل لیا. خلیفہ دیکھ رہا ہے, خلیفہ کی طرف بڑھا تو خلیفہ نے کہا کہ بچائیں. مشکل کشائی سب نے مانگی ہے, بدعت تو یہ کہہ رہے ہیں ان کے بزرگوں نے مانگی. ایک سلوات بھیجیں محمد والا. خلیفہ نے مدد مانگی, امام نے کہا ٹھیک ہے. کہا جاؤ پھر اپنی تصویر بن جاؤ. پھر تصویر بن گیا. وہ جادوگر وہاں کہیں تصویر میں نظر نہیں آیا. اس نے کہا کہ مولا واپس تو کر دیں. جادوگر, وہ جو جادوگر تھا اس کو تو واپس کر دیں, غیر ملکی ہے. امام نے کہا کہ جب موسیٰ کے عصا نے رسی واپس نہیں کی تو میں تمہارے جادوگر کو کیسے واپس کروں. بس فرق یہ ہے کہ جو موسیٰ کا معجزہ تھا وہ محسوس تھا, لیکن جو امام کا معجزہ ہے وہ غیر محسوس ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ جو موسیٰ کا معجزہ تھا کم سے کم اس میں تھوڑا سا جسم تھا, بریتھ تھی, 3 ڈائمنشنل چیز تھی جس کو 3 ڈائمنشن میں بدلا تھا. یہ میرا امام کا معجزہ ہے کہ 2 ڈائمنشن کو 3 ڈائمنشن بنا کر پھر واپس کر دیا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. امام رضا علیہ السلام کا دور. اور کوئی شک نہیں ہے کہ میرے مولا وہ ہے. ہم کہتے تو ہیں غریب ہیں توس, مگر غریب اس معنی میں نہیں ہے, دور کے معنی میں. لیکن ہاں جہاں پر تھے میرے مولا وہاں پر جو مولا کے معجزات ہیں, سکے جو امام کے نام سے چلتے تھے. ریان ابن سلط وہاں سے رخصت ہونے کے لیے, آخری رخصت ہونے کے لیے امام سے آئے اور خدمت میں امام کے دل میں یہ سوچ کر آئے تھے کہ میں امام سے ایک جوڑا کپڑے لے لوں گا اور تھوڑے سے سکے امام کے نام کے. لیکن جب امام کی خدمت میں آئے تو وہ رخصت ہوتے ہوئے اتنا غم طاری ہوا کہ روتے روتے وہ بھول گئے کہ ان سے جو ہے امام سے جو ہے کپڑے لینا ہے. روتے روتے وہ جب رخصت ہو کے چلنے لگے تو امام نے آواز دی, ریان کیا میں تمہیں اپنا لباس نہ دوں؟ فوراً یاد آیا کہ ہاں مولا آپ اپنا وہ لباس دے دیں تاکہ میں اپنے کام میں لاؤں. تو اپنے نوکر کو امام حکم دے رہے ہیں کہ میرا وہ لباس ریان ابن سلط کو دے دو جو میں نے ابھی اتارا ہے اور دھویا نہیں گیا ہے. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. مولا کیوں؟ کیا اس لیے کہ جو تراب ہے وہ ابو تراب کے فرزند کے پسینے کو بھی جانتی ہے, خوشبو کو بھی جانتی ہے. جو اس کو پہنے گا اور قبر میں جائے گا تو اس کو فشار قبر نہیں ہوگا. امام پھر وہ چلنے لگے اس لیے کہ بھول گئے بالکل. تو امام نے پھر آواز دی, کیا تمہیں سکے نہیں دے دو؟ کہا کہ ہاں مولا میں نے. تو اس نے کہا 30 سکے امام نے اس کو دیے. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ ڈکیت وغیرہ ہوتے تھے, اور ایک مرتبہ جو شاعر دیبل ہیں ان کو امام نے ان کی مدد کی تھی اور سکے دیے تھے. کہا نہیں مولا مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں تمہیں ضرورت پڑے گی. تو دیبل جب لے کر سکے چلنے لگے ہیں اور ڈکیتوں نے حملہ کیا, ان کی جیب سے یہ سکے نکل آئے. تو ایک ایک سکہ جو ہے 1,000 کا بکا ہے.
یا سونے کے سکے سے بدل کے انہوں نے دیا. تو ایک ہی وقت میں یہ مالدار ہو گئے تھے. تو جو بھی رخصت ہوتا تھا اور سفر پہ جاتا تھا، امام رضا کے نام کا وہ سکہ باندھ لیا کرتا تھا اور وہ اس کے لیے ضمانت ہوتی تھی. تو آج بھی جو آپ امام ضامن پہنتے ہیں، اپنی بزرگ عورتوں سے اور پھوپھی بہنوں سے، ماؤں سے پوچھیں، نوٹ اگر آپ دیں گے ڈالر کا انہیں تو پھینک دیں گی، یعنی سکہ باندھ دیں. تو یہ صرف اس کی تشبیہ میں. اور یہاں پر جو ہے نام لکھنے کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو امام ضامن کہہ دیا تو بس امام ضامن ہے. اگر کچھ نہ ہوا تو کم سے کم باندھنے والے کو اطمینان ہو گیا، پہننے والے کو اطمینان ہو گیا. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. نہ ان کو فکر رہی نہ ان کو فکر. تو امام ضامن اس لیے کہتے ہیں، اور ضامن آہو بھی کہتے ہیں امام کو، اس لیے کہ ایک صیاد جو ہے اپنے ایک ہرن کو جب لے کر جا رہا تھا امام کے سامنے سے شکار کر کے، تو وہ ہرن نے امام سے خطاب کر کے کچھ کہا. تو امام نے اس صیاد سے کہا کہ دیکھو یہ کہہ رہی کہ اس کے بچے جنگل میں رہ گئے اور ان کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں ضمانت لے لوں تاکہ یہ جائے اور بچوں کو دودھ پلائے اور پلا کے پھر واپس آ جائے. تو امام نے اس شکاری سے کہا کہ اس کو میری ضمانت پر تم چھوڑ دو، یہ جائے گی دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. تو اس نے امام کی طرف دیکھا، کہا کہ کبھی جانور ہاتھ سے نکلنے کے بعد واپس آیا؟ کہا کہ نہیں، میری ضمانت پر چھوڑ دو. جملہ دیکھیں اس کا، پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں. کبھی جانور ہاتھ سے نکلنے کے بعد دوبارہ ہاتھ آیا ہے؟ میں اس سے پلٹ کر پوچھوں اور کہوں وہ تمہارے ہاتھ میں جب تک تھا جانور تھا، جب امام کی امامت میں آ گیا، نگرانی میں آ گیا، تو اس کی جانوریت ختم ہو گئی. ایک سلمان بھیجے محمد والے. عقل و شعور، اب عقل و شعور کی بات ہے. وعدہ کر کے چلا، ہرن چلی گئی اور یہ انتظار کر رہے ہیں اور کہ ابھی تک نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی، اور بلا وجہ مجھے بہکا دیا، پیسے لے لوں گا آپ سے، وہ سب چلتا ہے. امام نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں. شام ہوتے ہوتے ہرن اپنے دونوں بچوں کے ساتھ واپس آ. امام نے شکاری سے کہا کہ لے. تو اس نے پلٹ کر ہرن نے کہا مولا اب میرے بچوں کا نگران تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا ان کو آپ کے سپرد کرنے کے لیے لائی ہوں، اور مجھے قتل کر دے گا، یہ کھا لے گا میرا گوشت. تو شکار نے دیکھنے کے بعد کہا مولا میں نے تو اس کو آپ کے نام ہی پر رہا کر دیا. تو ضامن آہو آج تک کہتے ہیں امام ضامن، اس لیے امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں. اور پوری تاریخ امام کی اگر آپ دیکھیں، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، اس تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ اکیلے ہیں، وطن سے دور ہیں. امام ہی کی بہن جو نجمہ خاتون امام کی والدہ تھیں، انہی سے یہ ایک بیٹی اور پیدا ہوئی جس کو فاطمہ کہتے ہیں. جب بھائی کی اطلاع نہیں ملی بہت دنوں سے، 1 سال گزر گیا، تو بہن سے رہا نہیں گیا، تو بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے بہن چلی. اور جیسے جیسے وہ ایران کے فاصلے کو